بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو غسل کی اہمیت اور غسل کا صحیح طریقہ اس سے واقف ہیں، لیکن اکثر لوگ غسل کے طریقے سے ناواقف ہے کہ اسلام میں غسل کا کیا طریقہ ہے اور کس طریقے سے غسل کرنا چاہیے، وہ اس سے ناواقف ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں غسل کا طریقہ کیا ہے یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہے۔ غسل کا طریقہ اسلامی اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور استنجا کریں، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو تو اسے دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، کیا ہے؟ ایک کلی کرنا یعنی منہ میں کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا، بدن کا اس طرح بہانا کہ بدن کا ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، اس لیے ایک بال بھی سوکھا نہ رہنے پائے، اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا، ناپاک کان کے سوراخوں میں پانی نہ پہنچائے تو اس لیے کان کے سوراخوں میں بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر کسی کو انگوٹھی پہننے کی عادت ہو تو انگوٹھی ہو یا چھلا ہو تو اسے نکال دے اور اس کو ہلائے، اس کے اندر پانی پہنچائے، یہ بھی لازم ہے۔ اگر اس کے اندر بھی پانی نہ پہنچا تو غسل نہ ہوگا۔ بعض بہنیں ناخن پالش لگاتی ہے تو اس کے اندر بھی پانی نہیں پہنچتا تو ناخن پالش نکال کر اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جب تک ناخن پالش نکالیں گے نہیں تو اس وقت غسل نہیں ہوتا، اور ان چیزوں کو نکالنا اور اس کے اندر پانی پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب عورتیں اکثر کیا کرتی ہیں کہ جو چوٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، بالوں کو باندھی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پورے بالوں کو گیلا کر دیا، بالوں کے اندر پانی پہنچا دیا تو بس وہ پاک ہو جائے گی اور اس کا غسل ہو جائے گا۔ اگر کھول لے اور کھول کر پورے بالوں کو دھو لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ صرف جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اگر نہ کیا تب بھی غسل ہو جاتا ہے۔ وضو کرنا غسل سے پہلے سنت ہے، اگر نہ کیا تب بھی غسل ہو جاتا ہے، اور غسل کے وقت کپڑا باندھنا ضروری نہیں، البتہ مستحب ہے۔ غسل کے وقت کوئی دعا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، نہ درود شریف ضروری ہے، بلکہ اگر جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو تو اس حالت میں دعا کلمہ اور درود شریف جائز نہیں۔ برہنگی کی حالت میں خاموش رہنے کا حکم ہے، اس وقت کلمہ پڑھنا ناواقف عورتوں کی ایجاد ہے۔ غسل کے وقت ننگے ہو کر کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے، اگر جسم پر کپڑا ہو تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب 3 چیزیں گویا کہ غسل میں فرض ہے، ایک کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ ان تینوں چیزوں میں اگر کوئی ایک چھوٹ جائے تو اس کا غسل نہیں ہوا، اس لیے دوبارہ اس کو غسل کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اس کی نمازیں وغیرہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غسل کرنے کی غسل اسلامی طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔